بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے بعد اللہ نے سب سے اونچا مقام جس شخصیت کا رکھا ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات کو ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک کے جتنے بھی حالات ہیں وہ سب آپ حضرات کے سامنے رکھوں، آپ حضرات کو سناؤں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت پیدا ہو جائے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور کامل غلام بن جائیں۔ اللہ کرے یہ مقصد کہنے والے کو بھی حاصل ہو جائے اور سننے والوں کو بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ جس ذات نے ہم پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں اللہ کے بعد وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ایمان والے کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے سامنے اس کے نبی کی پوری زندگی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا، اور آپ کس طریقے سے زندگی لوگوں کے سامنے گزارتے تھے، آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی رات کیسے ہوتی تھی، لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رہن سہن کا کیسا ہوتا تھا، آپ اپنے گھر والوں کے سامنے کس طریقے سے رہا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے اور ہمیں دنیا میں کیا مقصد دے کر گئے۔ دوستو، آپ نے کئی بار کتابوں میں زمانہ جاہلیت کا لفظ پڑھا ہوگا، خطیبوں سے بھی یہ لفظ سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ 6 صدی عیسوی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، آپ کی پیدائش کی، آپ کے دنیا میں آنے کی صدی ہے، وہ جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی۔ اس صدی کے اندر جہالت ہی جہالت تھی، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو چکے تھے، ان مذاہب میں اتنی تحریف اور ترمیم آ چکی تھی کہ ان کی اصل شکل پہچاننا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر ان مذاہب کے بانی انبیاء دنیا میں تشریف لے آتے تو وہ خود بھی ان مذاہب کو ہرگز نہ پہچانتے، اور وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ وہی مذہب ہے جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہودی مذہب چند بیجا رسموں کا نام تھا، ویسے بھی یہودیت ایک خاص نسل کا مذہب ہے جو اس نسل کے علاوہ کسی کو بھی یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتا۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ، یعنی وہ 3 خداؤں کو ماننے لگے، یہ عقیدہ ایسا داخل ہوا کہ عیسائیت بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ وہ تمام چیزیں جو بت پرستی میں ہوتی تھی وہ عیسائیت کے نام پر ہونے لگی۔ ایران کے مجوسی یعنی پارسی عناصر اربعہ کی عبادت کرتے تھے، جن میں سب سے بڑا عنصر آگ کا تھا،
اور انہوں نے آگ کی پرستش کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور آتش کدے تیار کر لیے تھے۔ بودھ مذہب جو ہندوستان اور وسط ایشیا میں پھیلا ہوا تھا، وہ بھی ایک پرست مذہب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جہاں تک ہندوؤں کا مذہب ہے، جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں 6 صدی عیسوی میں بت پرستی پورے عروج پر آ چکی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صدی میں ہندو مذہب کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تھی۔ کتنی تھی؟ 33 کروڑ تھی۔ اور عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود اس کعبے کے اندر اور اس کے صحن میں 360 بت تھے۔ کعبے کے اندر، کعبے کے صحن میں 360 بت تھے، جو توحید کا مرکز تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنتوں کا نتیجہ تھا، اور جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں توحید کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کے اندر ہی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ وہ شراب اور جوا کے رسیا تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، بے گناہوں کو تہہ تیغ کر دیا کرتے تھے۔ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ مویشیوں اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہو چکی تھی۔ کچھ کھانے مردوں کے ساتھ مخصوص تھے، عورتیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر سکتا تھا۔ جنگ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بعض جنگوں کا سلسلہ 40 سال تک چلتا رہا اور ہزاروں آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ عرب کا حال تھا۔ مختصر یہ کہ وہ زمانہ واقعی جاہلیت اور ظلمت کا زمانہ تھا، اور ظلمت بھی کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب کسی ایک ایسے مصلح کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ روشن کرے، لیکن بظاہر مایوسی ہی مایوسی تھی، اور خواہ امیدیں باندھنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ دور دور تک کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ دوستو، اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس نے عربوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کی، اور ان کے دل خاص طور پر قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ابرہہ، جو کہ صنعاء میں نجاشی کا گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بڑا گرجا تعمیر کیا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبے سے ہٹا کر اس گرجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ جب دیکھتا تھا کہ کعبے سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دور و دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ اس نے خوبصورت گرجا بنوا کر یہ چاہا کہ یہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس گرجے سے محبت کرنے لگ جائے، لیکن عربوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، شرابی تھے، زانی تھے، لیکن کعبے کی محبت، اللہ کے گھر کی محبت، بیت اللہ کی محبت، مکے کی محبت، مکے کی گلیوں کی محبت ان کی گھٹی میں ایسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کعبے کو چھوڑ کر بڑی سے بڑی دولت لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ لوگوں میں ہر جگہ ابرہہ کی اس تدبیر کا چرچا تھا۔ اسی درمیان میں ایک آدمی نے گرجا میں جا کر قضائے حاجت کر دی، ٹوائلٹ کر دیا۔ ابرہہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، وہ تل ملا اٹھا، اور اس نے غصے میں آ کر اسی وقت قسم کھائی کہ میں جب تک کعبے کو نہیں گراؤں گا اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا۔ کہنے لگا کہ میں جب تک کعبے کو، بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو نہیں گراؤں گا، میں تب تک اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر وہ روانہ ہوا۔ وہ خود بھی محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔
قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم اس لشکر کا، یعنی یہ جو ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ کعبے کا جو رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ نے چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ہر چڑیا اپنے پنجوں میں پتھر لیے ہوئے تھی، یہ پتھر جس کو لگتے تھے اس کو ہلاک کر دیتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ قرآن کی ان آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا، کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور کیسے ہم نے چڑیوں کی شکل میں ان پر عذاب بھیجا تھا، اور پھر ہم نے ان کی کیا حالت بنا دی تھی؟ تم ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس واقعے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں کو خیال ہوا کہ مستقبل قریب میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ آنے والا ہے جو کعبے کو نجاست سے پاک کرے گا، جو کعبے کو ہر گندگی سے پاک کرے گا، جو کعبے کی شان کو اور بلند کرے گا، اور عزت اور عظمت میں کوئی دوسرا کعبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، جیسے خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہونے لگتا ہے تو درختوں پر اس کے کچھ اثرات پہلے ہی نمودار ہو جاتے ہیں، یا جیسے رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، یا جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، ایسے ہی دو جہاں کے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی ہوا۔ کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر عقل والے یہ جان گئے تھے کہ جہل کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی علامات نظر آ رہی تھی جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اب تو وہ بہار جاویدہ آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تھی۔ وہ صبح ہونے والی تھی جس کے طلوع کی بشارت حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہودیوں کو بھی تھا اور نصارہ کو بھی تھا۔ میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو بھی تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ان بیواؤں کو بھی تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہیں تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ ایسا داغ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ اس بہار جاویدہ کا انتظار ان بچیوں کو بھی تھا جنہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس صبح تابہ کا انتظار ان مظلوموں کو بھی تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو بھی تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو بھی تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس رہی تھی۔ اس کا انتظار ان فرشتوں کو بھی تھا جو اب صبح اور شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ اس کا انتظار شمس و قمر کو بھی تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہیں تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا۔ انسانوں کو انتظار تھا، جنوں کو انتظار تھا، فرشتوں کو انتظار تھا، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار تھا، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار تھا، اور یہ انتظار تھا ایک مصلح کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک مشفق مربی کا، اور نامعلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو میرے دوستو، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا۔ سبھی کو انتظار تھا، جناتوں کو بھی انتظار تھا، انسانوں کو بھی انتظار تھا، شمس و قمر کو بھی انتظار تھا، زمین کو بھی انتظار تھا، آسمان کو بھی انتظار تھا۔
چرند پرند سب کو انتظار تھا، کیونکہ اب نبی کی برکت سے ساری ظلمتیں ختم ہونے والی تھی، اب عدل اور انصاف قائم ہونے والا تھا، اب بیت اللہ دوبارہ اللہ کے نام کی گونج سے آباد ہونے والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، کب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انشاءاللہ ہم آئندہ پھر اس پر مختصر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے۔ جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے، ان تمام باتوں کو غور سے سنیں اور ان تمام چیزوں سے سیکھیں کہ نبی علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت ہے، جن کو ہم اس وقت بھلائے بیٹھے ہیں۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نہیں پڑھیں گے یا نہیں سنیں گے، تب تک آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا وقار، آپ سے الفت، آپ سے انسیت، اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے تذکرے زیادہ سے زیادہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھے یا سنیں۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کا جو ایک زمانہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم گنہگاروں کو صحیح بات کرنے کی، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہماری تو زبان بھی گندی ہے، ہمارے اندر کیا مجال ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر سکے؟ کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر سکے۔ جتنی بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی، وہ تمام باتیں ہی حضور علیہ السلام کی شان کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو وہ بہت کم ہے، وہ ایک ذرہ ہے، لیکن جو بھی کچھ ہے بہرحال سیکھنے کی، سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.